اس خون کا بدلہ خون ہے، یہ ہمارے قبیلے کا اصول ہے اور صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے۔ فضا میں گونجتی ہوئی اس بھاری اور کرخت آواز نے پارسا کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ گردیزیوں کی اس وسیع و عریض حویلی کا دیوان خانہ، جسے وہ لوگ جرگا ہال کہتے تھے، مردوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ تمباکو اور پسینے کی ملی جلی ہوئی اور سفید پگڑیوں سے بھرے ہوئے سرداروں کے سر تھے، جس کے بیچوں بیچ وہ تنہا کھڑی تھی۔ سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے وہ کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں نہیں بلکہ فرش پر بیٹھے معززین کے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن میرے بھائی نے جان بوجھ کر گولی نہیں چلائی، یہ ایک حادثہ تھا۔ پارسا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں وہ اعتماد ابھی بھی باقی تھا جو لندن کی یونیورسٹی میں ڈیبیٹس کے دوران اس کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ آپ لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، کسی حادثے کو قتل کا نام دے کر آپ ایک 15 سال کے بچے کی جان نہیں لے سکتے۔ اس کے برابر میں سہیل کھڑا تھا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سہما ہوا اپنی بہن کی چادر کا کونا مٹھی میں بھینچے ہوئے تھا۔ ابھی کل تک وہ لندن کی سڑکوں پر اسکیٹنگ کرتا تھا اور آج وہ پاکستان کے ایک پسماندہ قبائلی علاقے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بی بی، یہ لندن نہیں ہے، ایک بزرگ نے حقے کی نالی منہ سے ہٹاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ گردیزیوں کا علاقہ ہے، یہاں قانون وہ ہوتا ہے جو سردار کی زبان سے ادا ہو جائے۔ تمہارے باپ جان زیب گردیزی نے شہر جا کر اپنی جڑیں بلا دی تھیں، لیکن ان کی اولاد کو ہم اپنی روایات بھولنے نہیں دیں گے۔ پارسا کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ بیک وقت امڑ آئے۔ صرف ایک مہینہ ہوا تھا اسے یہاں آئے، اپنے باپ جان زیب گردیزی کی میت لے کر، وہ جو اس قبیلے کے چھوٹے سردار تھے، لیکن اپنی ساری عمر شہر میں گزاری۔ وصیت کے مطابق وہ انہیں ان کے آبائی قبرستان میں دفنانے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ان کی تدفین کے بعد وہ اور سہیل واپس لندن لوٹ جائیں گے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ گردیزی قبیلہ اپنے وارثوں کو واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سہیل، جو اب جہاں زیب کا جانشین تھا، اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا اور اب یہ قتل کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے پر ہلچل سی ہوئی، شور تھم گیا۔ جو لوگ ابھی پارسا پر چیخ رہے تھے وہ اب احترام میں جھک گئے۔ ہر شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، خاموشی ایسی چھا گئی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ پارسا نے بھی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس نے سنا تھا کہ پرانے سردار کے مرنے کے بعد اس کے پوتے نے پگڑی سنبھال لی ہے، جو حال ہی میں بیرون ملک سے لوٹا ہے، مگر اس نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور سورج کی روشنی کے تلے ایک قد اور سایہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چلنے کا انداز شاہانہ تھا، پاؤں میں پشاوری چپل، سفید کلف لگا ہوا شلوار قمیض اور کاندھوں پر سیاہ شال اوڑے وہ بڑے وقار انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ سر پر بڑے سلیقے سے بندھی ہوئی سرمئی پگڑی اس کے روب میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے مسلح محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا اونچی مسند کی طرف بڑھا۔ پارسا کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، پارسا کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ تیکھے نکوش، وہ پیشانی کا کٹ، یہ ناممکن تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص مسند پر بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر مجمع کو دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر پارسا پر پڑی۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک چمک ابھری، لیکن فوراً ہی وہ سرد مہر تاثرات میں بدل گئی۔ پارسا کے ہونٹ بھر گئے تھے۔ اس کے حلق میں مشکل ایک لفظ نکلا جو اتنا مدھم تھا کہ صرف وہ خود سن سکی۔ افق؟ یہ افق تھا، افق گردیزی، لندن یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو، وہ لڑکا جو ہمیشہ جینز اور لیدر جیکٹ میں ملبوس رہتا تھا، جو کافی شاپ میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کے ساتھ سیاست اور فلسفیانہ بحثیں کیا کرتا تھا، جو سب سے زیادہ شرارتی، زندہ دل اور ماڈرن خیال کیا جاتا تھا۔ وہ افق جسے وہ ایک مہذب اور روشن خیال دوست سمجھتی تھی، آج یہاں اس وحشیانہ نظام کا سربراہ بنا بیٹھا تھا۔ پارسا کو چکر آنے لگے۔ یہ وہی افق تھا جس نے 2 ماہ پہلے اسے یونیورسٹی کیفیٹیریا میں الوداع کہا تھا اور کہا تھا کہ اسے فیملی بزنس سنبھالنے کے لیے پاکستان جانا ہے۔ تو یہ تھا اس کا فیملی بزنس، انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنا۔ افق مسند پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر سہیل پر ڈالی جو خوف سے کانپ رہا تھا، اور پھر پارسا کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے کی کیفیت میں اسے گھور رہی تھی۔ افق کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ کارروائی شروع کی جائے، افق کی آواز گونجی۔ یہ آواز اس کی دوست افق کی نہیں تھی، یہ ایک سردار کی آواز تھی، بھاری، ٹھہری ہوئی اور حتمی۔ مخالف پارٹی کے وکیل نے کھڑے ہو کر جذباتی انداز میں سہیل پر الزام لگایا کہ اس نے زمین کے تنازع پر ان کے بندے پر گولی چلائی ہے۔ گواہ پیش کیے گئے جو ظاہر ہے جھوٹے تھے۔ پارسا سب کچھ سن رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ اب بھی افق کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے نہیں پہچان رہا؟ کیا وہ بھول گیا کہ وہ پارسا ہے، اس کی بہترین دوست؟ سردار، پارسا آخر کار چیخ پڑی۔ اس سے رہا نہیں گیا۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ سہیل ہتھیار چلانا تو دور کی بات ہے ٹھیک سے پکڑ بھی نہیں سکتا. ہم یہاں سے جانا چاہتے تھے, ہمیں زبردستی روکا گیا ہے. افق نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اس کی انگلیوں میں وہی مہنگی انگوٹھی تھی جو وہ لندن میں پہنا کرتا تھا, لیکن آج وہ ایک سردار کے ہاتھ میں کسی ہتھیار جیسی لگ رہی تھی. بی بی, افق نے اسے بی بی کہا. پارسا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو. جرگے میں جذبات نہیں ثبوت چلتے ہیں. گواہوں کی گواہی کے مطابق چھوٹا سردار سہیل گردیزی قتل کا مرتکب پایا گیا ہے. سہیل رو پڑا اور پارسا کے بازو سے لپٹ گیا. تو کیا فیصلہ ہے؟ مخالف گروپ کے ایک آدمی نے للکارا. خون کے بدلے خون. ہال میں خون کے بدلے خون کے نعرے لگنے لگے. پارسا نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا. یہ درندے اس کے بھائی کو نوچ کھائیں گے. اس نے دوبارہ افق کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں التجا تھی. افق پلیز کچھ کرو, تم تو ایسے نہیں تھے. افق نے سب کو خاموش کرایا. ہال میں سناٹا چھا گیا. جرم ثابت ہو چکا ہے. افق نے فیصلہ سنانا شروع کیا. اور ہمارے رواج کے مطابق خون کا بدلہ خون ہی ہے. سہیل گردیزی کو کل صبح طلوع آفتاب کے وقت قصاص میں قتل کیا جائے گا. نہیں, پارسا کی چیخ نکل گئی. وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی. نہیں, میں بھیک مانگتی ہوں, وہ بچہ ہے, اسے مت مارو. مجھے مار دو لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو. افق خاموش رہا. وہ اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی, ایک ایسی چال جو شطرنج کا ماہر کھلاڑی آخری مہرے کو چلتے وقت چلتا ہے. مگر افق نے اپنی بات جاری رکھی. مقتول کے لواحقین اگر دیت یا صلح پر راضی ہو جائیں تو جان بخشی ہو سکتی ہے. ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. مخالف فریق چلایا. ہمیں انصاف چاہیے. تو پھر ایک ہی راستہ ہے. افق نے اپنی پگڑی درست کی. سہیل اس گدی کا وارث بھی ہے اور مجرم بھی. اس خاندان کی عزت بچانے کا اور خون روکنے کا ایک ہی حل ہے, ونی. ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں. پارسا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو. ونی, وہ یہ لفظ اخباروں میں پڑھتی تھی, ڈراموں میں دیکھتی تھی. کیا آج وہ خود اس کا شکار ہونے والی تھی؟ لیکن جہاں زیب کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. کسی نے کہا. افق کی نظریں سیدھا پارسا کے چہرے پر گڑ گئیں. جہاں زیب گردیزی کی بیٹی پارسا موجود ہے. اگر وہ رضامندی ظاہر کرے کہ وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرے گی تو سہیل کی جان بخشی ہو سکتی ہے. پارسا سمجھ گئی یہ سب ڈرامہ تھا. یہ قتل کا الزام, یہ جرگہ, یہ گواہ, یہ سب ایک جال تھا. افق اسے گھیر رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ پارسا کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی, اس لیے اس نے اس کی کمزوری, اس کے بھائی کو نشانہ بنایا. یہ کس سے شادی کرے گی؟ مخالف فریق کے چچا نے پوچھا. چونکہ معاملہ سرداروں کے گھر کا ہے, افق نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا, اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. یہ نکاح میرے ساتھ ہوگا اور بدلے میں سہیل کی جان بخشی کر دی جائے گی اور اسے لندن واپس جانے کی اجازت ہوگی. پورا ہال سردار زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. کتنا خوبصورت انصاف تھا. سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. پارسا نے افق کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک اٹھے. لندن والا دوست مر چکا تھا. سامنے ایک روایتی ظالم جاگیردار بیٹھا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. سہیل کی زندگی اس کے ہاں میں چھپی ہوئی تھی. وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی. اس نے اپنے آنسو پوچھے اور سر اٹھا کر افق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. اگر میں ہاں کر دوں تو سہیل ابھی اسی وقت ایئرپورٹ روانہ ہوگا. میری زبان پتھر پر لکیر ہے. افق نے مختصر جواب دیا. ٹھیک ہے. پارسا کی آواز مردہ تھی. مجھے منظور ہے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پارسا کے لیے کسی دھندلے خواب جیسا تھا. مولوی صاحب کا آنا, ایجاب و قبول نکاح نامے پر دستخط, اسے لال رنگ کا بھاری جوڑا پہنا دیا گیا. زیورات کے بوجھ تلے اس کا دم گھٹ رہا تھا. سہیل کو اس سے ملنے دیا گیا. وہ رو رہا تھا لیکن پارسا نے اسے دلاسا دیا اور سختی سے کہا کہ وہ فوراً یہاں سے نکل جائے اور مڑ کر نہ دیکھے. جب اسے بتایا گیا کہ سہیل گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا ہے تب جا کر اس کی جان میں جان آئی. اب وہ اکیلی تھی اس وسیع و عریض کمرے میں جسے پھولوں سے سجایا گیا تھا. یہ سردار کا بیڈ روم تھا. ہر چیز قدیم اور شاہانہ تھی. لکڑی کا بھاری فرنیچر, مخمل کے پردے اور دیواروں پر لگی تلواریں مکین کے ذوق کو ظاہر کر رہی تھی. پارسا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی. غصہ, نفرت اور بے بسی کے جذبات اب تھم چکے تھے اور ان کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور انتقام کی آگ نے لے لی تھی. اس نے اپنے بھاری گھونگھٹ کو الٹ دیا. زیورات نوچ کر سائڈ ٹیبل پر پھینکے. افق گردیزی, اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر دانت پیسے. تم نے میرے بھائی کی جان بچانے کی قیمت میری آزادی سے وصول کی ہے. تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں وہ روایتی مظلوم عورت بن جاؤں گی جو تمہارے قدموں میں بیٹھے گی. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر مہندی لگی تھی. یہ شادی نہیں, جنگ کا اعلان تھا, اور اگر یہ جنگ ہے تو وہ بھی پارسا جہاں زیب ہے. دروازے کا ہینڈل گھوما.
پارسا چوکنی ہو گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا لیکن اس نے خود پر قابو رکھا. وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں, بس شیرنی کی طرح دروازے کو گھورنے لگی. افق اندر داخل ہوا. وہ اب بھی اسی لباس میں تھا, بس پگڑی اتار دی تھی. اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی لیکن ساتھ ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ بھی. اس نے دروازہ لاک کیا اور پلٹ کر پارسا کو دیکھا. اسے توقع تھی کہ وہ رو رہی ہوگی یا سمٹ کر بیٹھی ہوگی. پارسا, افق نے نرم لہجے میں کہا. وہ لندن والا لہجہ واپس آ چکا تھا. وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. میں جانتا ہوں تم ناراض ہو, شاید نفرت کر رہی ہو مجھ سے, لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تمہیں یہاں روکنے کا. لندن میں تم میری بات سننے کو تیار نہیں تھی اور یہاں مجھے تمہیں اپنی حفاظت میں لینا تھا. وہ اس کے قریب آیا. بیڈ کے پاس کھڑا ہو کر اس نے ہاتھ بڑھایا تاکہ پارسا کے چہرے کو چھو سکے. دیکھو, میں وہی تمہارا دوست افق ہوں, بس حالات بدل گئے ہیں. اب تم میری بیوی ہو, میری سردارنی. ابھی اس کا ہاتھ پارسا کے قریب پہنچا ہی تھا کہ منظر پلٹ گیا. بجائے پیچھے ہٹنے یا ڈرنے کے, پارسا اچانک اپنی جگہ سے اچھلی. اس نے پوری قوت سے افق کی گریبان کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا. یہ حملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ افق, جو خود کو طاقتور سردار سمجھ رہا تھا, توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بیڈ پر پیچھے کی طرف گرا. پارسا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کے اوپر آ گئی. اس کا گھٹنا افق کے سینے پر تھا اور دونوں ہاتھ اس کی گریبان پر. اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جسے دیکھ کر افق دنگ رہ گیا تھا. افق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. پارسا, یہ کیا ہے؟ پارسا نے اسے جھٹکا دیا. اس کا چہرہ افق کے چہرے کے بالکل قریب تھا. اس کی سانسیں افق کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں, لیکن یہ رومانس نہیں, خالص غصہ اور چیلنج تھا. اس نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ افق کی آنکھوں میں دیکھا. اور غرائی, بہت شوق تھا نا تمہیں سرداری دکھانے کا, مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا. اس نے گریبان کو اور زور سے کھینچا. افق کی گردن تک اس کی گرفت مضبوط ہو گئی. اب سن لو مسٹر سردار, نکاح نامے پہ دستخط کر کے تم نے کسی مظلوم گائے کو نہیں, ایک مصیبت کو اپنے گلے میں ڈالا ہے. افق ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پارسا نے اسے مزید دبایا اور کہا, سردار کے بچے ادھر آؤ ذرا. اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ لندن کی کلاس فیلو سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے. تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور تمہاری نظریں مجھے پگلانے کی کوشش کر رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے مسٹر درانی؟ پارسا نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کیپوچینو کے کپ سے نظریں ہٹا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا. لندن کی اس سرد شام میں دریائے ٹیمز کے کنارے واقع اس اوپن ایئر کیفے میں ہمیشہ کی طرح بھیڑ تھی, لیکن ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا خلا حائل تھا. افق, جو پچھلے 15 منٹ سے بنا پل کے جھپکائے صرف پارسا کے چہرے کو تک رہا تھا, بڑبڑا کر سیدھا ہوا. اس نے اپنی سیاہ لیدر جیکٹ کا کالر درست کیا اور ایک گہری سانس لی. میں تمہیں حفظ کر رہا ہوں پارسا, افق نے دھیمے لہجے میں کہا. اس کی آواز میں وہ شرارت نہیں تھی جو عام طور پر ہوا کرتی تھی. سنا ہے خوبصورت چیزیں اکثر خواب بن جاتی ہیں اور پھر آنکھ کھلتے ہی غائب ہو جاتی ہیں. پارسا ہنس پڑی. اس کی ہنسی میں لندن کی بارش جیسی کھنک تھی. اف خدایا, تم اور تمہاری یہ جاگیردانہ شاعری. تم کبھی کبھی بھول جاتے ہو کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور آکسفورڈ اسٹریٹ کے قریب بیٹھے ہیں. یہاں خواب غائب نہیں ہوتے, بس ٹیوب ٹرین مس ہو جاتی ہے. افق نہیں ہنسا. اس کی سنجیدگی نے پارسا کی مسکراہٹ کو بھی آہستہ آہستہ مدھم کر دیا. ہوا تیز چل رہی تھی اور پارسا کے کھلے بال اس کے چہرے پر لہرا رہے تھے. افق نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے عرصا. اس کے لمس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جس نے پارسا کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا. تم جانتے ہو نا کہ آج ہماری آخری ویکینڈ ہے. پارسا نے موضوع بدلنے کی کوشش کی. اگلے ہفتے کانوکیشن ہے اور اس کے بعد آزادی. میں نے اس لا فرم کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا. سینٹرل لندن میں اپارٹمنٹ بھی دیکھ لیا ہے. اور تم کیا کرنے والے ہو؟ ابھی تک تم نے اپنے پلانس نہیں بتائے. افق نے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا جو اب واقعی ٹھنڈی ہو چکی تھی. اس نے کپ میز پر رکھا اور پارسا کی آنکھوں میں جھانکا. مجھے واپس جانا ہے پارسا. پارسا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا. واپس؟ مطلب چھٹیوں کے لیے؟ نہیں. افق نے نفی میں سر ہلایا. ہمیشہ کے لیے. بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, قبیلے کے حالات بگڑ رہے ہیں, مجھے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. وہ مجھے مزید یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. پارسا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی. وہ جانتی تھی کہ افق کا تعلق پاکستان کے ایک بہت بڑے اور با اثر جاگیردار خاندان سے ہے. وہ اکثر مذاق میں اسے چھوٹا سردار کہا کرتی تھی, لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لقب اس کی زندگی پر اس طرح حاوی ہو جائے گا. تم تو سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پارسا نے حیرت سے پوچھا. تمہاری ڈگری, تمہارا ٹیلنٹ, تم یہاں کتنا کچھ کر سکتے ہو. افق, تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ پنچایتوں میں بیٹھو گے, لوگوں کے جھگڑے نپٹاؤ گے. تم ایک برائٹ مائنڈ ہو, تم اس فرسودہ نظام میں ضائع ہو جاؤ گے. وہ میری
جڑیں ہے پارسا۔ افق نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور انسان اپنی جڑوں سے کٹ کر کبھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ میں وہاں ضائع نہیں ہوں گا، بلکہ شاید وہاں کچھ بدل سکوں۔ جو تعلیم میں نے یہاں حاصل کی ہے شاید وہ میرے لوگوں کے کام آ سکے۔ پارسا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے چھڑوا لیا۔ یہ صرف کتابی باتیں ہیں افق، وہاں جا کر کوئی نہیں بدلتا، بلکہ وہاں کا نظام انسان کو بدل دیتا ہے۔ شاید۔ افق کی آواز مدھم پڑ گئی۔ لیکن میں آج یہاں سسٹم پر بحث کرنے نہیں آیا، میں یہاں ایک اور فیصلہ کرنے آیا ہوں، ایک ایسا فیصلہ جو میری باقی زندگی کا رخ متعین کرے گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ پارسا کی سانسیں رک گئیں۔ افق، یہ کیا ہے؟ یہ میری دادی کی انگوٹھی ہے، افق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی تمہیں دی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں تم صرف میری دوست نہیں رہی، تم میری عادت بن گئی ہو۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو پہلا خیال تمہارا ہوتا ہے، رات کو سوتا ہوں تو آخری سوچ تمہاری ہوتی ہے۔ میں اکیلا واپس نہیں جانا چاہتا پارسا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میری شریک حیات بن کر، میری سردارنی بن کر۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شاید پارسا کو لاشعوری طور پر انتظار تھا، لیکن اب جب یہ لمحہ آیا تو یہ اپنے ساتھ خوشی کی بجائے ایک خوف لے کر آیا تھا۔ افق کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، ایک ایسا سمندر جس میں پارسا ڈوب جانا چاہتی تھی، لیکن ساحل بہت دور اور خطرناک تھا۔ پارسا خاموش رہی۔ لندن آئی کی روشنیوں دور پانی میں جھلملا رہی تھیں۔ جواب نہیں دو گی؟ افق نے بے چینی سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنا اٹیچ ہوں افق۔ پارسا نے بالآخر لب کشائی کی، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ تم میرے بہترین دوست ہو، شاید دوست سے بڑھ کر۔ تمہارے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ مجھے عزیز ہے، لیکن کیا؟ افق کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ لیکن ہمارے راستے الگ ہیں افق، پارسا نے تلخی سے کہا۔ ہم 2 الگ دنیاؤں کے باسی ہیں۔ تم اس زمین کی بات کر رہے ہو جہاں وقت تھم چکا ہے، جہاں عورت کی پہچان صرف مرد کے نام سے ہوتی ہے، جہاں فیصلے دلیل سے نہیں بندوق کی نالی سے ہوتے ہیں۔ اور میں ایک آزاد روح ہوں، میں نے کھلی فضا میں سانس لینا سیکھا ہے۔ میں لندن کی ان سڑکوں پر اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں وہاں جا کر تمہاری حویلی کی 4 دیواری میں قید نہیں ہو سکتی، چاہے وہ قید کتنی ہی محبت بھری کیوں نہ ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں قید کروں گا؟ افق کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ میں افق ہوں، وہی افق جس کے ساتھ تم ہر موضوع پر بحث کرتی ہو، جس کے ساتھ تم ہنستی ہو، روتی ہو۔ کیا پاکستان جاتے ہی میں بدل جاؤں گا؟ تم نہیں بدلو گے افق۔ پارسا نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے۔ لیکن تمہارے حالات بدل جائیں گے، تمہارے کندھوں پر روایت کا بوجھ ہوگا۔ تم چاہ کر بھی مجھے وہ آزادی نہیں دے سکو گے جو میری ضرورت ہے۔ وہاں مجھے ہر قدم پر سوچنا ہوگا کہ سردار کی بیوی کو کیسے چلنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے۔ میں اپنی شناخت تم میں ضم نہیں کرنا سکتی، تو تمہارے لیے ہماری محبت سے زیادہ تمہاری یہ نام نہاد آزادی اہم ہے؟ افق نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ مجروح ہوا تھا، اس کی انا کو چوٹ لگی تھی۔ یہ نام نہاد آزادی نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ پارسا اب جذباتی ہو رہی تھی۔ اور ہاں، اگر محبت کا مطلب خود کو مٹا دینا ہے تو شاید میں محبت کے لیے نہیں بنی۔ افق، تم وہاں کے بادشاہ ہو سکتے ہو، لیکن میں وہاں کی ملکہ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہاں کی ملکہ بھی دراصل ایک غلام ہی ہوتی ہے، بس اس کی زنجیریں سونے کی ہوتی ہیں۔ افق خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بارش کی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ افق نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ میں پاکستان واپس جا رہا ہوں؟ اگر میں یہاں رک جاؤں تو؟ پارسا نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہاں نہیں رک سکتے افق، تم خود کہہ چکے ہو کہ وہ تمہاری جڑیں ہیں۔ اگر تم میرے لیے یہاں رک بھی گئے تو ساری زندگی خود کو کوستے رہو گے کہ تم نے اپنے فرض سے منہ موڑا، اور میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ میں نے تمہیں تمہارے خاندان اور مٹی سے دور کر دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ افق نے میز پر رکھی ہوئی انگوٹھی کی ڈبیا واپس اٹھائی اور اسے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ وہ نرم اور محبت کرنے والا لڑکا جو چند لمحے پہلے تک وہاں موجود تھا اب غائب ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ وہ سرد مہر سردار لے رہا تھا جو اسے مستقبل میں بننا تھا۔ ٹھیک ہے افق، کھڑا ہو گیا۔ تم نے صحیح کہا، ہم 2 متوازی خطوط ہیں جو ساتھ چل تو سکتے ہیں لیکن کبھی مل نہیں سکتے۔ تمہیں تمہاری آزادی مبارک ہو پارسا چانزیب، اور مجھے میری قید۔ وہ مڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پارسا اسے روکنا چاہتی تھی، آواز دینا چاہتی تھی، یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اسے روک لیا تو وہ اپنی پوری زندگی ہار جائے گا۔ بارش تیز ہو گئی۔ پارسا وہیں بیٹھی رہی، بھیگتی رہی۔ اس کے آنسو بارش کے پانی میں مل گئے تھے۔
اگلے چند دن پارسا کے لیے عذاب سے کم نہیں تھے۔ یونیورسٹی میں وہ افق کو ڈھونڈتی رہی لیکن وہ غائب تھا۔ اس کا فون بند تھا، اس کا فلیٹ خالی تھا، وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ پھر ایک دن لائبریری کی سیڑھیوں پر اسے افق نظر آیا۔ وہ کچھ کاغذات جمع کروانے آیا تھا۔ پارسا بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ افق، اس نے کانپتے ہوئے اسے پکارا۔ افق رکا، اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ گرم جوشی نہیں تھی، ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ ہاں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم بنا بتائے غائب ہو گئے، ہم دوست تو رہ سکتے ہیں نا؟ پارسا نے التجا کی۔ پلیز اس طرح ختم مت کرو، ہماری دوستی کی کوئی اہمیت نہیں۔ افق تلخی سے مسکرایا۔ لڑکا اور لڑکی کبھی صرف دوست نہیں ہوتے پارسا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم خود سے بولتے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبات تھے وہ دوستی کی حد پار کر چکے تھے۔ اب میں واپس جا کر دوبارہ دوست بننے کا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ تو تم مجھ سے نفرت کرو گے؟ نفرت؟ افق نے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں، نفرت تو محبت کا دوسرا رخ ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا، میں بس تمہیں بھلا دوں گا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں پارسا، وہاں کی دنیا الگ ہے، وہاں حقائق سخت ہیں، وہاں دل کی نہیں دماغ اور اصولوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ میں وہاں جا کر وہی بنوں گا جو مجھے بننا چاہیے، ایک بے رحم اور سخت گیر سردار، کیونکہ اگر میں نے وہاں اپنا دل زندہ رکھا تو میں جی نہیں پاؤں گا، اور تم میرے اس زندہ دل کی آخری نشانی تھی جسے میں یہیں لندن میں دفن کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ظلم ہے افق۔ پارسا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ظلم تو تم نے کیا ہے پارسا۔ افق نے اس کی آنکھوں میں آخری بار دیکھا۔ تم نے مجھے ادھورا چھوڑ دیا، تم نے میری محبت کو دنیاوی حدوں میں تولا۔ تم کہتی ہو کہ تم پنجرے میں نہیں رہنا چاہتی، لیکن سچ یہ ہے کہ تم نے محبت کے پنجرے سے ڈر کر تنہائی کا آسمان چن لیا ہے۔ جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ آج کے بعد تم افق دورانی کو نہیں بلکہ سردار افق گردیزی کو جانو گی۔ وہ مڑا اور لائبریری کی سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ پارسا وہیں کھڑی رہی، اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ افق کے یہ الفاظ ایک بد دعا کی طرح اس کا پیچھا کریں گے، اور چند ہی سالوں کے بعد وہ اسی سردار کے قدموں میں کھڑی اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی ہوگی۔ لندن کی وہ رنگین شامیں، وہ کافی کے کپ، وہ ہنسی مذاق، سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ اب صرف افق کی وہ آخری سرد نگاہ باقی تھی جو اس بات کا اعلان تھی کہ محبت مر چکی ہے اور اب صرف جنگ باقی ہے۔ اور اب ان کے نکاح کی رات افق اسے کہہ رہا تھا، تم میرا گلا گھونٹ سکتی ہو پارسا، لیکن سچ کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ افق نے مزاحمت نہیں کی، وہ بس بستر پر چت لیٹا تھا اور پارسا اس کے اوپر جھکی ہوئی غصے سے دھاڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت افق کی گریبان پر سخت تھی۔ افق کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ غصہ، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور گہری اداسی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پارسا کی کلائیوں کو نرمی سے تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، پارسا نے ہذیانی کیفیت میں چیختے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن افق کی گرفت سخت تھی۔ اس نے جھٹکا دے کر پارسا کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹایا اور ایک ہی پل میں پینترا بدلتے ہوئے کروٹ لی۔ اب پارسا بستر پر تھی اور افق اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا وزن پارسا پر نہیں ڈالا بلکہ اپنے بازوؤں کا حصار اس کے گرد قائم کر لیا۔ میری بات غور سے سنو مسز افق گردیزی۔ افق کی آواز دھیمی لیکن سخت تھی۔ تمہارے بھائی کے پاس صرف 12 گھنٹے تھے۔ مخالف پارٹی نے جرگے سے پہلے ہی اس کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اگر میں اسے گرفتار نہ کرواتا اور اپنی حراست میں نہ لیتا تو وہ اب تک کسی ویران کھائی میں پڑا ہوتا۔ جھوٹ، سب بکواس ہے۔ پارسا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تم نے یہ سب پلان کیا تھا، تم جانتے تھے میں پاکستان آئی ہوں، تم بدلہ لینا چاہتے تھے اس انکار کا جو میں نے لندن میں کیا تھا۔ تم نے میرے بھائی کو مہرا بنایا۔ افق نے گہری سانس لی اور پیچھے ہٹ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے وہی مخملی ڈبیا اٹھائی جو وہ لندن میں لایا تھا اور جسے پارسا نے ٹھکرا دیا تھا۔ بدلہ؟ افق تلخی سے مسکرایا۔ اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا تو پارسا میں تمہیں اس حویلی کی خادمہ بنا کر رکھتا، سردارنی نہیں۔ میں نے اپنی انا کو مار کر اپنے اصولوں کو توڑ کر تمہیں بچایا ہے۔ اس نے ڈبیا کھولی، اس میں ہیرے کی وہی قدیم انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو اس کی دادی کی نشانی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، یہ وہی انگوٹھی ہے جسے تم نے لندن میں یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ یہ قید کی نشانی ہے۔ دیکھو قدرت کا کھیل، آج یہی انگوٹھی تمہاری عزت اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس نے پارسا کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن پارسا نے اپنا ہاتھ چٹک دیا۔ اپنی یہ خیرات اپنے پاس رکھو سردار صاحب، مجھے تمہاری حفاظت چاہیے، نہ ہی یہ انگوٹھی۔ تم نے میری معصوم بھائی پر قتل کا جھوٹا الزام لگوایا، کیا تمہیں رات کو نیند آئے گی یہ سوچ کر کہ تم نے ایک بہن کی مجبوری کا سودا کیا؟ افق کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر ابھری۔ وہ پارسا کو کچھ دیر دیکھتا رہا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تمہاری نفرت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے پارسا، تمہیں لگتا ہے میں اتنا گر سکتا ہوں؟ میں نے سہیل پر گولی نہیں چلوائی، وہ واقعی ایک حادثہ تھا، لیکن مخالف پارٹی سے قتل بنا کر پیش کر رہی تھی۔
میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو سہیل کو ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیتا یا اسے بچانے کے لیے تمہیں اپنی ڈھال بنا لیتا۔ میں نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے انگوٹھی والی ڈبیا زبردستی پارسا کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ پہن لو اسے، اس حویلی میں یہ انگوٹھی تمہاری ڈال ہے، جب تک یہ تمہاری انگلی میں ہے کسی کی مجال نہیں کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ پارسا نے وہ ڈبیا وہیں بستر پر پھینک دی۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، تمہارے کسی لفظ پر، کسی قسم پر اعتبار نہیں۔ تم میرے لیے صرف ایک اغوا کار ہو جس نے نکاح کے نام پر مجھے قید کیا ہے۔ افق کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ وقت ثابت کر دے گا کہ اغوا کار کون ہے اور محافظ کون۔ صبح سہیل لندن پہنچ جائے گا، تب شاید تمہارا یہ غصہ کچھ کم ہو جائے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پارسا گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ افق سچ بول رہا ہے۔ اگر وہ مان لیتی تو اس کی نفرت کمزور پڑ جاتی، اور اس وقت نفرت ہی اس کی واحد طاقت تھی۔ اگلی صبح کی روشنی کھڑکیوں میں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ جب پارسا کی آنکھ کھلی، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا، افق شاید جا چکا تھا۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ پارسا چونکی، اس نے لرزتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو آپی؟ دوسری طرف سے سہیل کی آواز آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی پارسا کے آنسو بہہ نکلے۔ سہیل تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو تم؟ ابھی میں لندن پہنچ گیا ہوں اور اپنے فلیٹ میں ہوں۔ سہیل کی آواز میں تھکاوٹ تھی لیکن سکون بھی۔ افق بھائی کے بندوں نے مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑا اور امیگریشن کلیئر کروائی۔ آپی افق بھائی نے بہت ساتھ دیا میرا، وہاں لوگ مجھے مارنے کے لیے پھر رہے تھے۔ افق بھائی نے مجھے اپنی گاڑی میں چھپا کر نکالا۔ پارسا سن ہو گئی۔ سہیل افق کی تعریف کر رہا تھا۔ سہیل تم سچ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ نہیں آپی، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی بہن کی فکر مت کرنا، وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ نے شادی کر لی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوا؟ میں ٹھیک ہوں سہیل، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو، میری فکر مت کرنا۔ پارسا نے جلدی سے فون بند کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ سہیل محفوظ تھا، افق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ پارسا نے گہری سانس لی، اس کے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ افق کو معاف کر دے؟ نہیں، یہ سب اسی کا کھیل تھا۔ اس نے پہلے حالات خراب کیے اور پھر مسیحا بن کر سامنے آ گیا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اس نے خود سے عہد کیا۔ سہیل محفوظ ہے، اب مجھے اپنی فکر کرنی ہے۔ مجھے اس سونے کے پنجرے سے نکلنا ہوگا، لیکن بھاگنے کے لیے اسے موقع چاہیے تھا، اور موقع تب ملتا ہے جب دشمن بے فکر ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بغاوت نہیں کرے گی، وہ خاموشی اختیار کرے گی۔ سب کو یقین دلائے گی کہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، اور پھر پہلے موقع پر یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ اگلے چند ہفتے حویلی میں ایک عجیب سے معمول کے تحت گزرے۔ پارسا نے اپنی حکمت عملی بدل لی تھی۔ وہ اب کمرے میں بند نہیں رہتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، حویلی کے بڑے صحن میں جاتی جہاں افق کی دادی دھوپ سیک رہی ہوتی تھی۔ السلام علیکم دادی، وہ نرمی سے کہتی۔ جیتی رہو بیٹی، دادی اسے پیار سے دیکھتی۔ شکر ہے تم نے اپنے باپ کی طرح منہ نہیں پھیر لیا۔ افق ٹھیک کہتا تھا، تم سمجھدار لڑکی ہو۔ پارسا دل ہی دل میں کرتی، لیکن چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رکھتی۔ وہ حویلی کی دوسری خواتین کے ساتھ کھلنے ملنے لگی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، حویلی کے راستوں، پہرے داروں کی ٹائمنگ اور باہر جانے کا ذرائع کا پتہ لگانا۔ اسے معلوم ہوا کہ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ ہے جو ملازمین استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں ہر وقت پہرا ہوتا ہے۔ افق کے ساتھ اس کا رویہ سرد مہری والا تھا۔ وہ اس سے لڑتی نہیں تھی، نہ بحث کرتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا وہ اسے پانی دیتی، کھانا دیتی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح فرض نبھا رہی تھی۔ افق اس تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے ٹوکنے کی کوشش کرتا۔ پارسا تم مجھ سے لڑ لیا کرو، چیخ لیا کرو، یہ خاموشی مجھے چبھتی ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا سردار صاحب کہ یہاں جذبات نہیں اصول چلتے ہیں۔ پارسا سپاٹ لہجے میں جواب دیتی۔ میں ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہوں، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ افق اسے دیکھتا رہ جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ پارسا نہیں ہے، یہ کوئی خوال ہے، لیکن اسے امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ برف پگھل جائے گی۔ سردیوں کی ایک خنک شام تھی۔ پارسا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ آج کیا تاریخ ہے۔ اس کے ذہن میں صرف نقشے اور راستے گھوم رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور افق اندر آیا۔ آج وہ شلوار قمیض کی بجائے جینس اور بلیک شرٹ میں ملبوس تھا، بالکل ویسے ہی جیسا لندن میں ہوتا تھا۔ پارسا اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ پرانی یادوں کا ایک جھونکا اسے چھو گیا۔ تیار ہو جاؤ، افق نے چابیاں اچھالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی اور جرگہ ہے؟ پارسا نے تنزیہ کہا۔ افق مسکرایا۔ ہر وقت سیاست نہیں ہوتی بیگم، آج کچھ خاص ہے۔ جاؤ وہ سیاہ ڈریس پہنو جو تم نے لندن سے لائی تھی اور ابھی تک سوٹ کیس سے نہیں نکالا، ہم باہر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ پارسا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باہر؟ کیا یہ فرار کا موقع ہو سکتا ہے؟ سوال مت پوچھو، بس 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، افق نے حکم دیا، لیکن اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ پارسا نے جلدی سے کپڑے بدلے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگر وہ شہر جا رہے ہیں تو وہاں ہجوم ہوگا، وہ کسی بھی دکان یا ریسٹورنٹ سے بھاگ سکتی ہے۔
یا کم از کم کسی کے فون سے مدد مانگ سکتی ہے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور احتیاط سے اپنا پاسپورٹ اپنے بیگ کی خفیہ جیب میں ڈال دیا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو پورچ میں بڑی جیپ کی بجائے افق کی پرسنل اسپورٹس کار کھڑی تھی۔ افق ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کوئی گارڈ، کوئی ڈرائیور ساتھ نہیں تھا۔ گارڈز نہیں جا رہے؟ پارسا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، افق نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آج کی شام سردار افق گردیسی کی نہیں، صرف افق کی ہے۔ بیٹھو۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی اور کچے راستے سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر آ گئی۔ پارسا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، راستوں کو ذہن نشی کر رہی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ آج کیا ہے؟ افق نے خاموشی توڑی۔ کیا ہے؟ پارسا نے بے دلی سے پوچھا۔ ہیپی برتھ ڈے پارسا، افق نے نرمی سے کہا اور ڈیش بورڈ سے ایک چھوٹا سا گفٹ پیک نکال کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ پارسا دنگ رہ گئی۔ آج 24 دسمبر تھی، اس کی سالگرہ۔ وہ خود بھول گئی تھی، لیکن افق کو یاد تھا۔ لندن میں بھی وہ ہمیشہ رات کے 12 بجے اسے سب سے پہلے وش کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بسیج گیا، لیکن پھر اسے سہیل کا خوفزدہ چہرہ یاد آ گیا۔ نہیں پارسا، یہ جال ہے، جذباتی مت ہونا۔ شکریہ، اس نے روکھے انداز میں کہا اور گفٹ کھولے بغیر سائڈ پر رکھ دیا۔ افق کے چہرے پر مایوسی کا سایہ لہرایا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاڑی تقریباً 1 گھنٹے بعد ملتان شہر میں داخل ہوئی۔ روشنیاں، ٹریفک کا شور اور زندگی کی چہل پہل دیکھ کر پارسا کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہے۔ افق نے گاڑی شہر کے ایک مہنگے اور پرسکون ریسٹورانٹ کے باہر روکی۔ چلو، وہ اندر گئے۔ ریسٹورانٹ کے ایک کونے میں جہاں مدھم روشنی تھی، ان کے لیے ٹیبل ریزرو تھی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد افق نے پارسا کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو پارسا۔ پارسا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلکتے چھلکتے بچا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر افق کو دیکھا۔ کیا اسے پاسپورٹ کا پتہ چل گیا؟ افق نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا اور سنجیدگی سے کہا، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں قید رکھنا چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ قید نہیں، گھر ہے۔ دیکھو، آج کوئی پہرا نہیں ہے۔ تم چاہو تو شور مچا سکتی ہو، بھاگ سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس نے ٹیبل پر اپنی گاڑی کی چابیاں رکھ دیں اور انہیں پارسا کی طرف سرکا دیا۔ یہ نہیں چابیاں، وہ سامنے دروازہ ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو تم جا سکتی ہو، میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ پارسا کی نظریں چابیوں پر جم گئیں۔ یہ وہی موقع تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ چابیاں اس کے سامنے تھیں۔ افق اسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں چابیوں کے قریب پہنچیں۔ افق خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور انتظار تھا، جیسے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہو۔ پارسا نے چابیاں مٹھی میں لے لی۔ ان چابیوں کا لمس اسے آزادی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے افق کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے جانے دے گا یا پھر کوئی چال ہے؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ پارسا کی آواز کانپ رہی تھی۔ آزما لو۔ افق نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ پارسا کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ آزادی سے صرف چند قدم دور تھی۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ 1 قدم، 2 قدم۔ وہ دروازے تک پہنچی۔ باہر سڑک نظر آ رہی تھی، ٹیکسیاں گزر رہی تھی۔ وہ بھاگ سکتی تھی، لیکن پھر اس کے قدم رک گئے۔ اسے سہیل کی بات یاد آئی۔ آپ ہی افق، بھائی نے مجھے اپنی گاڑی میں چھپا کر نکالا۔ اسے دادی کا پیار یاد آیا، اور سب سے بڑھ کر اسے افق کی وہ آنکھیں یاد آئیں جو ابھی بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں شکست تھی، لیکن دھوکہ نہیں تھا۔ آج وہ اگر بھاگ گئی تو شاید وہ آزاد ہو جائے، لیکن کیا وہ کبھی خود کو معاف کر پائے گی؟ اور اگر یہ سچ ہوا کہ اس کے دشمن باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں تو پارسا وہیں دروازے پر جم گئی۔ باہر کی آزادی اسے بلا رہی تھی، لیکن اندر کی ایک عجیب سی کشش اور خوف اسے روک رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، افق ابھی بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ گردیسی ہاؤس میں آج چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج حویلی کا ہر کونا گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ آج ولیمہ تھا۔ یہ کوئی عام ولیمہ نہیں تھا، بلکہ گردیسی قبیلے کے سردار اور اس کے نڈر سردارنی کے ملاپ کا جشن تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر روایتی رقص ہو رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ سے آسمان گونج رہا تھا اور پورے علاقے میں دیگیں بٹ رہی تھیں۔ پارسا سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہلکے پیچ اور سنہری رنگ کا ایک نفیس اور شاہانہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو ولیمے کی مناسبت سے بہترین تھا۔ اس کے بالوں کا سٹائل جدید تھا، لیکن سر پر دوپٹہ روایتی انداز میں ٹکا ہوا تھا۔ وہ آج واقعی کسی دیو مالائی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں سکون تھا، ایک ایسا ٹھہراؤ جو طوفان گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ اس کے پہلو میں افق بیٹھا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس۔ وہ اپنی سرداری اور لندن کی نفاست کا ایک حسین امتزاج لگ رہا تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے پارسا کو دیکھتا اور پھر مسکرا دیتا۔ مبارکباد دینے والوں کا تانتا باندھا ہوا تھا۔ تھک گئی ہو؟ افق نے جھک کر آہستہ سے اس کے کان میں پوچھا۔ جب مہمانوں کا رش ذرا کم ہوا، پارسا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھوڑی سی۔ تمہارے قبیلے کی رسمیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ مجھے لگتا ہے میرے چہرے کے پٹھے مسکرا مسکرا کر دکھنے لگے ہیں۔ افق ہنس پڑا۔ عادت ڈال لو مسز گردیسی، ابھی تو شروعات ہے۔ سردارنی بننا آسان نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، پارسا نے اعتماد سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ میں آسان راستوں کی مسافر ہوں؟ افق کی نظریں پارسا کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کی ہنسی مدھم پڑ گئی اور اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی، محبت اور ستائش سے بھری سنجیدگی۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو پارسا۔
اتنی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو۔ پارسا کی گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ سردار صاحب تعریف کرنا بھی جانتے ہیں؟ میں سمجھی تھی آپ صرف فیصلے سنانا اور حکم چلانا جانتے ہیں۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، افق نے معنی خیز لہجے میں بولا، لیکن تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اچانک دادی اماں اسٹیج پر آئیں اور پارسا کی پیشانی چومی۔ اللہ بری نظر سے بچائے، میری نسل سنور گئی ہے۔ دادی نے افق کو تنبیہ کی، خبردار جو اب میری بہو کو تنگ کیا تو یہ اب تمہاری بیوی ہے، میری بیٹی پہلے ہے۔ پارسا ہنس پڑی اور دادی کا ہاتھ تھاما۔ دادی آپ فکر نہ کریں، اب ان کی مجال نہیں کہ مجھے تنگ کریں، میں نے انہیں کنٹرول کرنے کے گر سیکھ لیے ہیں۔ ماحول خوشگوار تھا، کھانا کھل گیا تو اسٹیج پر رش کم ہو گیا، دونوں کو پہلی بار سکون سے بات کرنے کا موقع ملا۔ افق نے ویٹر کو اشارہ کر کے منع کر دیا کہ ابھی ان کے پاس کوئی نہ آئے۔ ہوا میں خنکی تھی اور پس منظر میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ پارسا، افق نے سنجیدگی سے پکارا۔ پارسا نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جس کا جواب مجھے اب تک نہیں ملا۔ افق کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ پارسا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اسے اندازہ تھا کہ یہ سوال کیا ہو سکتا ہے۔ پوچھو، افق نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس رات ریسٹورانٹ میں نے تمہیں چابیاں دی تھی، دروازہ کھلا تھا، کوئی پہرا نہیں تھا، تمہارے پاس اپنا پاسپورٹ بھی موجود تھا، تو جو تم نے چوری کیا تھا، تم آزاد تھی، تم جا سکتی تھی، پھر تم رکی کیوں؟ پارسا نے خاموش رہی، وہ سامنے بیٹھے مہمانوں کو دیکھتی رہی جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور افق کی طرف مڑی۔ سچ سننا چاہتے ہو افق؟ صرف سچ۔ پارسا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی انگلی میں وہی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی جو افق نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی اور جو اس نے اس رات غصے میں پھینک دی تھی۔ جب میں دروازے تک پہنچی تھی، پارسا نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میرے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں تھیں اور سامنے کھلی سڑک۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ پارسا، یہ آخری موقع ہے۔ لندن آزادی کیریئر سب کچھ وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر؟ افق بے چینی سے اس کا جواب منتظر تھا۔ پھر میں نے مڑ کر تمہیں دیکھا۔ پارسا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم وہاں کرسی پر بیٹھے تھے، تنہا، ہارے ہوئے۔ تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ تم اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے۔ اس لمحے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ اگر میں اس دروازے سے باہر نکل گئی تو میں شاید اس حویلی کی قید سے تو آزاد ہو جاؤں گی، میں پاکستان سے بھی چلی جاؤں گی، لیکن وہ رکی، اس کا گلا رنگ گیا تھا۔ افق نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن کیا پارسا؟ پارسا نے افق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ لیکن میں تمہاری قید سے کبھی آزاد نہیں ہو پاتی افق۔ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی، لندن کی کسی بھی بھیڑ میں گم ہو جاتی، میرا دل ہمیشہ اسی ریسٹورانٹ کی میز پر تمہارے پاس رہ جاتا۔ میں جسمانی طور پر آزاد ہو جاتی، لیکن روحانی طور پر عمر بھر کے لیے قید ہو جاتی، اور وہ قید اس قید سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتی۔ افق دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارسا یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پارسا نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تم نے مجھے پنجرے میں قید نہیں کیا افق، تم نے مجھے اپنی محبت کی پناہ میں لیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ آزادی کا کیا مطلب ہے، لیکن اڑنا نہیں ہے، بلکہ آزادی کا مطلب اس انسان کے ساتھ ہونا ہے جس کے ساتھ آپ کا ہر پل محفوظ ہو۔ جب میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میری اصل آزادی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ وہ چابیاں میں نے میز پر نہیں رکھی اس لیے کہ میں ڈر گئی تھی، بلکہ اس لیے رکھی کہ میں نے اپنا گھر چن لیا تھا۔ افق کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے پارسا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم جانتی ہو پارسا، اس لمحے جب میں نے قدموں کی آہٹ سنی اور تمہیں واپس اپنی کرسی کے سامنے کھڑا کر دیا تو مجھے لگا جیسے مجھ میں دوبارہ جان پڑ گئی ہو۔ مجھے لگا میں نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ تم نے دنیا فتح نہیں کی سردار صاحب، پارسا نے شرارت سے کہا۔ ماحول کو دوبارہ خوشگوار بنانے کے لیے تم نے بس ایک ضدی لڑکی کا دل جیتا ہے، جو شاید دنیا فتح کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ بلا شبہ افق ہنس پڑا، اور میں وعدہ کرتا ہوں پارسا کہ اس حویلی کی دیواریں اب تمہیں قید خانہ نہیں لگیں گی۔ تم جو کرنا چاہو، جہاں کرنا چاہو، تم آزاد ہو۔ تم لندن جا کر پریکٹس کرنا چاہتی ہو، ہم چلیں گے۔ تم یہاں اسکول کھولنا چاہتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری آزادی میری پہلی ترجیح ہے، اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پارسا نے اطمینان سے کہا۔ میرا بھائی سہیل وہاں سیٹل ہو گیا ہے، وہ خوش ہے، اور میں یہاں خوش ہوں۔ میں یہیں رہ کر ان لوگوں کے لیے کام کروں گی جنہیں واقعی انصاف اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ تمہاری سردارنی اب صرف گھر نہیں سنبھالے گی بلکہ تمہارے ساتھ مل کر اس نظام کو بھی بدلے گی۔ افق نے فخر سے اسے دیکھا۔ مجھے تم پر یقین ہے پارسا، ہم مل کر یہ کریں گے۔ آتش بازی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ پارسا نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر افق کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا اگر میں اس دن واقعی چلی جاتی تو تم کیا کرتے؟ پارسا نے چھیڑا۔ افق مسکرایا، ایک دلکش اور پرسکون مسکراہٹ۔ میں تمہارا انتظار کرتا ساری زندگی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پارسا چانزے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ لڑنے والوں میں سے ہے، اور آخر کار اسے سمجھ آ ہی جاتا کہ اس کی سب سے بڑی جنگ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے تھی۔ پارسا نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بہت خوش فہمی ہے تمہیں۔ خوش فہمی نہیں، یقین ہے۔ افق نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ چلو، مہمان انتظار کر رہے ہیں۔
وہ دونوں کھڑے ہو گئے. سامنے زندگی تھی، چیلنجز تھے اور ایک لمبا سفر تھا، لیکن اب وہ اکیلے نہیں تھے. گردیسی حویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب محبت اور امید کا استارہ بن چکی تھی. پارسا نے ایک آخری نظر اس پر مجمع پر ڈالی اور پھر افق کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھی. وہ جانتی تھی کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے. یہ قید نہیں تھی، یہ وہ تعلق تھا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا.